الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف چینل کی جانب سے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ روحانی وظائف چینل لایا آپ کے لیے آج جمعۃ المبارک کا ایک ایسا عمل، ایک تسبیح پڑھنے سے ہی معجزہ ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ حل کر دے گا اور آپ کو ہر وہ چیز عطا فرمائے گا جس کی آپ خواہش رکھتے ہیں۔ روحانی وظائف کے معزز ناظرین، جمعۃ المبارک کا پیارا، مبارک اور بابرکت ترین مہینہ ہے، تو آج کے دن آپ کے سامنے ایک ایسا وظیفہ آپ کے لیے شیئر کروں گی جو کہ بہت خاص ہے۔ تو اپنا وظیفہ شروع کرنے سے پہلے میں اپنے تمام نئے آنے والے ویور سے گزارش کرتی ہوں جو بھی ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں کہ ہمارا چینل روحانی وظائف کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیے بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک اور بآسانی پہنچ سکے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے کہ جو بندہ مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور اس کے 10 درجات بھی بلند فرما دیتا ہے۔ تو سب مل کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیے۔ سب پڑھیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ذوالحجۃ الحرام کا چوتھا جمعہ بہت بہت مبارک ہو۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے۔ قیامت کے قریب فرات سے سونے کے پہاڑ نکلیں گے، اس پر لوگ آپس میں جنگ کریں گے تو 100 میں سے 99 آدمی قتل ہو جائیں گے، اور فرمایا یاد رکھو وہی بے عقل ہے جو احمق ہے، جو کثرت مال کی چاہت میں مرا جاتا ہے۔ روحانی وظائف کے معزز ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے جو کچھ عطا فرمایا ہے اس پر صبر شکر کیجئے۔ اللہ کی ذات اپنے بندے کو کثرت سے عطا فرماتی ہے، اور وہ بھی تب جب بندہ اس کے مانگنے پر راضی ہو جاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اے میرے رب، تو نے مجھے جتنا عطا فرمایا ہے میں تجھ سے راضی ہوں، اور اے میرے رب، تو مجھے جتنا عطا فرمائے گا میں تب بھی تجھ سے راضی ہوں گا۔ تو اے میرے مولا کریم، مجھے اپنی جناب سے ہمیشہ رزق عطا فرمانا، مجھے کبھی کسی سے مانگنا نہ پڑے، ہمیشہ مجھے اوپر والے ہاتھ سے بنانا نہ کہ نیچے والے ہاتھ سے، کیونکہ تجھے نیچے والا ہاتھ ناپسند ہے اور اوپر والا ہاتھ تجھے پسند ہے۔ تو آپ لوگ ہمیشہ جمعۃ المبارک یا جمعرات کے دن یا پیر شریف کے دن صدقہ ضرور دیا کریں۔ جو لوگ ان دنوں میں صدقہ و خیرات کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے صدقہ و خیرات کو ضائع نہیں جانے دیتا، بلکہ ان کے صدقہ و خیرات دینے کے عوض انہیں بخش دیتا ہے، اور ان کا صدقہ ان کی ہر مصیبت میں ان کے کام آتا ہے۔ ان کا صدقہ دینا ان کے لیے آسمان اور زمین کے درمیان پردہ بن جاتا ہے کہ وہ جو بھی ان پر مشکلیں آتی ہیں، جو بھی ان پر پریشانیاں آتی ہیں، تو وہ صدقہ ان کے درمیان میں حائل ہو جاتا ہے، اور کوئی بھی مصیبتیں، پریشانیاں، آزمائشیں، آسیب اور مصیبتیں، کوئی بھی بیماریاں ان کے قریب نہیں بھٹکتی، بلکہ صدقہ ان کے درمیان میں آ جاتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص مر جاتا ہے اور صدقہ دینا اس کی عادت تھا، اب جمعۃ المبارک کو وہ صدقہ دیتا تھا، اب وہ اس کی وفات ہو گئی، وہ دنیا سے چلا گیا، اب قبر میں جب کبھی عذاب کے فرشتے آئیں گے تو صدقہ اس کے اور عذاب کے فرشتوں کے درمیان میں آ جائے گا، اور عذاب کے فرشتوں سے کہے گا کہ اسے عذاب نہ دو کہ یہ صدقہ دیا کرتا تھا، اس لیے اب وہ عذاب سے بچ جائے گا۔ تو روحانی وظائف کے معزز ناظرین، آج آپ سے گزارش ہے
کہ آج کے دن ضرور کسی نہ کسی چیز کا صدقہ دے دیجئے، اپنی کسی اچھی چیز کا صدقہ دے دیجئے، کوئی تھوڑا سا گوشت لے کر اپنے اوپر سے وار کر آپ کسی غریب کو دے دیں۔ یہ نہیں کر سکتے تو آپ کیا کریں کہ مسور کی دال لے کے یا پھر کسی پیلے رنگ کی دال ہو لے کر تو آپ نے اپنے اوپر سے گھما لینی ہے 7 بار، تھوڑی سی لے لیں اور کسی غریب میں تقسیم کر دیں، یا آپ تھوڑے سے پیسے لے لیں وہ کسی غریب کو دے دیں۔ کوئی بھی چیز آپ ہو جو کہ اناج وغیرہ ہو یا پیسہ وغیرہ، وہ آج کے دن آپ صدقہ ضرور کریں انشاءاللہ عز و جل۔ خاص کر میرے وہ بہنیں جو کہ حاملہ ہیں وہ ضرور آج کے دن صدقہ کریں انشاءاللہ، بہت بڑی خوشخبری ملے گی۔ اور میرے وہ بھائی جو کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں وہ بھی صدقہ کریں، میری وہ بہنیں، میرے وہ بھائی جو امتحانات دے رہے ہیں وہ صدقہ کریں، میری وہ بزرگ مائیں جو میرے وہ جو ہیں بزرگ جو ہیں وہ جو بیمار ہیں اور بیماریوں کا شکار ہیں مختلف قسم کی، وہ بھی صدقہ کریں انشاءاللہ، بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ میرے ایک بھائی ہیں وہ جمعۃ المبارک کے دن ہمیشہ ایک تسبیح پڑھا کرتے۔ ہم نے ان سے پوچھا آپ کون سی تسبیح پڑھتے ہیں کہ اللہ پاک نے آپ کو اتنا رزق عطا فرمایا ہے؟ تو انہوں نے یہ تسبیح بتائی جو آج روحانی وظائف چینل آپ کے لیے لایا ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، آج کے دن ایک تسبیح چلتے پھرتے پڑھ لینی ہے، یا آپ نے عصر کی نماز کے بعد پڑھنی ہے۔ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ 11 بار درود پاک پڑھ لینا ہے۔ 11 مرتبہ آپ نے سورہ اخلاص یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد 11 بار پڑھنے کے بعد ایک تسبیح یعنی 100 دانے، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، ایک تسبیح آپ نے لگاتار پڑھنی ہے اور پھر دعا مانگنی ہے، میرے مولا مجھے اپنی جناب سے عطا فرما انشاءاللہ عز و جل۔ یہ بھائی کہتے ہیں کہ میں نے یہ تسبیح مکمل طور پہ اپنے ذہن نشین کر لی اور ہر جمعہ المبارک ایک تسبیح پڑھ لیتا ہوں، اللہ پاک نے میری زندگی کے تمام مسائل کو حل کر دیا۔ آج اپنا گھر ہے، اب گاڑی ہے، اور تقریباً میں نے 100 مرلہ تک جگہ خرید لی ہے، اور اللہ پاک نے ابھی بھی اتنا عطا فرمایا ہے کہ میں غریبوں کو گھر لے کر دے رہا ہوں۔ تو انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک آپ کو بھی اس وظیفے سے بہت کچھ عطا فرمائے گا۔ ایک بار کر کے دیکھ لیجئے، بہت فائدہ ہوگا۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا عمل، ہمارا آج کا وظیفہ جو روحانی وظائف چینل آپ کے لیے لایا ہے۔ میرے جن بہن بھائیوں نے خصوصی دعا میں اپنا نام شامل کروایا ہے ان کا نام دعا میں شامل کیا گیا ہے، اور جنہوں نے ابھی تک نہیں کروایا فوری طور پر کمنٹ باکس میں آئیے، اپنا نام لکھیے اور ہمیں میسج کر دیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل جمعۃ المبارک کے دن خصوصی دعا میں آپ کا نام شامل کیا جائے گا۔ تو ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا خاص خیال رکھیں، فی امان اللہ۔